کوئی بیٹا اور بیٹی رسوائی کا باعث ہو تو سارے ہی کہتے ہیں کہ نہ پیڑا کام کیتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے جو مقدس لباس ہوگا، جو پاک لباس ہوگا، وہ عزت اور زینت کے واسطے ہوگا. اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے، کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور پھر اس لباس میں کیا تھا؟ سینہ بند تھا، اور افود تھا، اور جبہ تھا، اور 4 خانے کا کرتا تھا، اور امامہ تھا، اوپر پگڑی اور کمر بند تھا. اور خداوند نے کہا یہ ہارون کا جو لباس ہوگا یہ پاک لباس ہوگا. میں آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. اس کے لباس میں ایک اور بھی چیز تھی. اوپر جو نظر آتا تھا وہ لباس بھی تھا، اور نیچے کے لیے بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 28ویں باب کی 42ویں آیت پڑھیں گے ہم. اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے. میرے پیچھے بولیے گا، ان کا بدن ڈھکا رہے. آپ کی آواز آنی چاہیے چرچ. ان کا بدن ڈھکا رہے. یہ کمر سے ران تک کے ہوں. اور آگے نہیں آپ پڑھیے گا، میں پڑھتا ہوں جلدی سے، وقت بچے گا. اور ہارون اور اس کے بیٹے جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں ان پاجاموں کو، تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں. یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا. اب سنیے گا، کچھ لباس تھا جو کاہن کا اوپر سے نظر آتا تھا. جیسے کچھ لباس جو تھا اس کی پگڑی نظر آتی تھی، اس کا سینہ بند نظر آتا تھا، اس کا لمبا چوگا نظر آتا تھا. لیکن بائبل میں نے اور آپ نے پڑھا، خدا کہتا اس کے پاجامے بھی تو بنانا. اور وہ پاجاموں کے بغیر، اور پوری وجہ کیا تھی؟ خدا کہتا جب کاہن میرے حضور آئے اس طرح کا لباس پہن کر آئے، وہ اس کا بدن بے پردہ نہ ہو، وہ ننگا ہو کر میرے حضور نہ آئے. اگر وہ ننگا ہو کر آیا، اگر وہ اس کا بدن مجھے نظر آیا، اور وہ کیونکہ اس نے خیمہ اجتماع کی خدمت کرنی، قربان گاہ پر اس نے آنا ہے، اگر وہ ننگا ہوا، اگر اس کا بدن بے پردہ ہوا، تو میں اس کو سزا دوں گا، وہ گنہگار ٹھہرے گا اور مر جائے گا. خدا کہہ رہا ہے میں اور آپ گندی اور ننگی اور بے حیائی کی سوچیں لے کر خدا کی حضوری میں یاد رکھیں، اگر آپ نے ان کو نہ چھوڑا مر جائیں گے میں اور آپ. گناہ لکھا جائے گا میرے اور آپ کے لیے. ہمارا خدا پاک، آپ کا میرا بلانے والا خدا پاک. پاک بنو. بعض اوقات تو وہ کاہن کا جو لباس تھا اوپر سے نظر آتا تھا، پاجامے نظر نہیں آتے تھے. پاجامے نظر نہیں آتے تھے. تو ہالےلویا اتوار نو ہم گیت گا رہے تھے، پتہ چل واہ 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 پادری صاحب اے بڑی زبردست ایماندار ہے، اے بہن بڑی اچھی ورشپر ہے، تالیاں اور گیت اور غیر زبانیں. لیکن منڈے ٹو سیچرڈے میں اور آپ کیسے ایماندار ہیں؟ ظاہری زندگی اچھی، ظاہری زندگی میری اور آپ کی ہالےلویا گیتوں سے بھری، غیر زبانیں میں اور آپ بولتے، لیکن میری اور آپ کی اندر کی حالت کیا ہے؟ خداوند نے کہا اس کے پاجامے بھی بنانا تو. اس کی اندرونی زندگی اندر سے پاک ہو، باطن سے پاک ہو، خیالوں سے پاک ہو، اندر سے پیور ہو، کیونکہ اس کا بلانے والا پاک خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ اسی طرح چرچ میں آتے رہیں. خدا کہتا وہ گنہگار ٹھہرے گا، وہ مر جائے گا. عدالت وہاں پر آتی، موت وہاں پر آتی جہاں پر گناہ ہے. ایسے ناپاک سوچیں لے کر، ناپاک خیالات لے کر میں اور آپ ایسے منہ اٹھا کر چلے آئیں، خدا ایک دن عدالت کرے گا، کیونکہ وہ پاک خدا ہے. اس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہیں. وہ مر جائے گا، وہ گنہگار ٹھہرے گا. میری اور آپ کی پرائیویٹ لائف کیسی ہے؟ میری اور آپ کی سوچیں کیسی؟ جو شاید آپ نہیں پڑھ سکتے، خدا پڑھتا ہے، وہ پاک ہے. میں سوچوں، میں خیالوں میں کیسا مسیحی ہوں. لوگ نہیں دیکھ سکتے پر خدا دیکھتا ہے. خدا کہتا تم مر جائے گا، موت آ جائے گی، تم مر جائے گا.
اگر تو نے اپنی حالت نہ بدلی، اگر تو نے اپنے طریقے نہ بدلے، اور مجھے یہاں کا نہیں پتا، اور یہ افسوس کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں، شانتی نگر میں اس وقت جو زیادہ بدی ہو رہی ہے وہ شادی شدہ عورتیں بدی کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں میں آپ کے سامنے کر رہا، یہ میں دکھ کے ساتھ، پیشن کے ساتھ بات کر، مجھے یہاں کا نہیں پتا آپ کیسی ماں ہیں۔ آج ہم صبح ازدواج پہ بات کر رہے تھے، آپ کیسی بیوی ہیں۔ اور بھائی بتا رہے تھے، بھائی عارف بتا رہے تھے، عہد باندھنا اصل میں عہد کاٹنا ہے، اور جب عہد کاٹا جاتا بلڈ نکلتا ہے، خون بہتا ہے۔ تیرے میرے یسوع نے تیرے میرے لیے لہو اپنا بہایا، قیمت سے خریدے گئے، بلا لیے گئے، میں اور آپ الگ کر لیے گئے۔ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ تم مر جائے گا، مسا چلا جائے گا۔ سمسون وہ سب کو انصاف کرتا، اس کی راتیں عورتوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ خدا کاہن کو کہہ رہا تھا تیرا بدن ننگا نہ ہو جب تو میرے حضور آئے، تو اسے لباس اس طرح کا دیا گیا تھا تاکہ اس کی برہنگی جو ہے ڈھانکی جائے، اور خدا کے حضور وہ ننگا نہ آئے۔ باغ عدن میں اور آپ دیکھیں کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، خدا کا جلال ان کی کورنگ تھی، خدا کے جلال نے انہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ لکھا وہ دونوں ننگے تھے لیکن شرماتے نہیں تھے، ان کا دھیان ہی کبھی اپنے جلال نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ لیکن گناہ جب آیا تو ننگا پن لے کر آیا، انہیں محسوس ہوا ہم تو ننگے ہیں۔ انہیں پہلے محسوس نہیں ہوا کیونکہ خدا کے جلال نے انہیں ڈھانپا ہوا تھا، خدا کے جلال نے انہیں کور کیا ہوا تھا۔ خدا کا جلال جب تیرے گھر میں، خدا کا جلال جب ہمارے گھر میں، خدا کا جلال جب تیری بیٹیوں کے گرد، خدا کا جلال جب تیرے بیٹوں کے، خدا ہمیں کور کیے ہوئے رکھے گا اور کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن گناہ شرمندگی لاتا، اور وہ شرمندہ ہو گئے اور وہ چھپ رہے تھے، اور خدا کی درد بھری آواز آئی، اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ چھپ رہے تھے۔ جب گناہ آتا جلال چلا جاتا، جب گناہ آتا گھرانے کے اندر، زندگی کے اندر جلال چلا جاتا، تو پھر میں اور آپ چھپتے۔ خدا کہتا تو کہاں ہے؟ اور خدا کی محبت وہاں پر دیکھیں، خدا کہتا تو کہاں ہے؟ وہ کہتا میں ڈرا، میں ننگا تھا، میں ڈرا۔ خدا کہتا میں کپڑے لے کر آیا ہوں تیرے لیے، میں تیرے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ ایسی محبت خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ دکھائی۔ گناہ مجھے اور آپ کو ننگا کر دیتا ہے۔ اسی لیے لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، تو نیم گرم ہے۔ اور خدا کہتا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، تو گناہ میں ہے۔ یہ چرچ تھا، یاد رکھنا، میں نے اپنے پترس کا خط چرچز کو لکھا گیا ہے، اور لودیکیا کے چرچ کو خدا کہہ رہا ہے میں تجھے منہ سے اپنے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور آپ کو پتا جو نوالا منہ سے نکالا جائے وہ روندا جاتا، وہ پیروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ کہ خدا کسی نو کاٹ دے، خدا کسی کو دھتکار دے، خدا کسی کو رد کر دے، کون اسے اٹھائے گا؟ کون اسے بحال کرے گا؟ خدا کے سوا کون بحال کر سکتا ہے؟ اور خدا اس چرچ کو کہتا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں، تو کہتا ہے میں مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں جانتا تو کمبخت، خوار، غریب، اندھا، ننگا ہے۔ چرچ کو خداوند کہہ رہا تو ننگا ہے۔ کاہن جب آئے میرے حضور ننگا نہ آئے، اس کا بدن مجھے نظر نہ آئے، بے پردہ نہ ہو، اس کا لباس اس طرح کا خدا نے بنایا۔ اور خدا ایک چرچ کو کہہ رہا ہے تو ننگا ہے۔ خدا نہ کرے یہ امرت نگر کی کلیسیا کو تو ننگا ہے، گناہ تیرے اندر ہے، ناپاکی تیرے اندر ہے، تو ننگا چرچ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، یسوع کہہ رہے ہیں تو سفید پوشاک لے۔ یسوع کہہ رہا ہے آج کہہ رہا ہے، اگر دیکھیں میں آپ کو کہوں گا اگر گناہ ہوتا ہم سے آج معافی مانگ لے۔
خدا نے اس چرچ کو کہا تو ننگا ہے، سفید